وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو، کچھ پیغمبروں کو، کچھ لوگوں کو بعض پر فضیلت دیا، اور ہم انسانوں کا کیا کام ہے کہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس تقسیم کو قبول کریں۔ کیوں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے، اس میں ہماری آزمائش کیا ہے، کیا ہم اللہ کے اس فیصلے کو دل سے تسلیم کرتے ہیں؟ یہاں تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے نا، عام ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، عام لوگوں میں بھی اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر کسی لحاظ سے فضیلت دی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس میں حسد کرنے کی بجائے، جلنے کڑنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اس تقسیم کو قبول کرنا چاہیے۔ جس طرح کل ہم نے تبدیلی کا پڑھا تھا نا کہ تبدیلی کو قبول کرنا چاہیے، اسی طرح تقسیم جو اللہ کی تقسیم ہے، کسی لحاظ سے اللہ نے کسی کو کسی چیز میں برتری دی ہے تو اس کو ہمیں دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور اس میں ضرور میرے رب کی حکمتیں چھپی ہیں، اور میری آزمائش کیا ہے؟ کیا میں اس تقسیم کو قبول کرتی ہوں؟ اور کس لحاظ سے فضیلت دی؟ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اب دیکھیں، پیغمبروں میں بھی ہر پیغمبر کو کسی لحاظ سے کسی پر فضیلت دی گئی ہے، سب لحاظ سے سب کو سب پر فضیلت نہیں دے گی۔ کسی سے اللہ رب العزت نے کلام کیا، کس سے کلام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی، مدد کی، کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا، تو دوسرے کسی پیغمبر کو اس طرح سے پیدا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بڑائی نہ کرتے، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پیغمبروں کے بعد لوگ سبھی راہ راست پر چلنے لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا چاہتا تو یہ آپس میں ہرگز لڑائی بڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس معاملے میں اختیار دیا نا کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، حق کے راستے پر چل جاتا ہے یا حق کے راستے میں حجتیں تلاش کرتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرح انسان کو صرف اپنی عبادت کی اجازت نہیں دی، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، فرشتوں کو اختیار نہیں دیا کہ وہ ہر وقت صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے یہ تمام نعمتیں دے کر، علم دے کر اختیار دیا۔ کیا وہ میرا بندہ بنتا ہے؟ کیا وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے؟ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو نیکیاں کرنا چاہتے ہو کر لو۔ کس دن کے آنے سے پہلے پہلے؟ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، مما رزقناہم، پہلے بارے میں پڑھا نا، رزقناہم، رزق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟
کیا کیا چیزیں شامل ہیں رزق میں؟ جی حلال چیزیں، اور جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، علم کی صورت میں، مال کی صورت میں، کسی صلاحیت کی صورت میں، کسی ہنر کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، وہ سب کیا ہے؟ رزق میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جو بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کوئی ہنر دیا ہے، علم دیا ہے، تو اس کو بانٹو اللہ کے راستے میں۔ کوئی ہنر یا صلاحیت دی ہے، اس کو لوگوں کو سکھا کر اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، جس دن کیا ہوا عمل فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش اس وقت قبول کی جائے گی جس کے لیے اللہ چاہے اور جس کی چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اس آیت میں 5 نام ہیں اللہ رب العزت کے اور 26 صفات۔ جو رات کو یہ آیت پڑھ کر سوئے تو ساری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، کوئی چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ آیت پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ ایک فرشتہ، ایک پہرے دار، اور وہ پہرے دار بھی کون ہے؟ فرشتہ، اللہ کا فرشتہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اور جو فرض نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں داخلے میں سوائے موت کے کوئی چیز اس کے راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ جو ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے تو صرف موت ہی حائل ہے اس کے اور جنت کے درمیان۔ جیسے موت آئے گی تو ویسے ہی کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ تو کتنی خوبصورت ہوگی یہ آیت کہ جس کی اتنی فضیلت ہے۔ اسی لیے اس آیت کو خود بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ گھر سے نکلیں تب بھی یہ پڑھ کر نکلیں۔ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے بندہ۔ رات کو سوئیں تب بھی پڑھ کر سوئیں، ہر نماز کے بعد بھی اس آیت کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، کیوں؟ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ انسان تو کمزور ہے نا، تھک جاتا ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے، جتنا مرضی اپنے آپ کو کوشش کرے جگانے کی پر نہیں جاگ سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کون سی سب سے بڑی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جسے نہ تو کوئی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اس کی ملکیت میں ہے زمین و آسمانوں کی تمام چیزیں۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں کس کی ملکیت میں ہیں؟ اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہے۔ ان پر کس کا اختیار چلتا ہے؟ زمین اور آسمان کی ہر چیز پر کس کا اختیار چلتا ہے؟ اللہ رب العزت کا اختیار چلتا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ پیچھے آیا نا کہ اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بتاؤ تو کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس دن وہاں بول سکے گا، کسی کی سفارش کر سکے گا، کسی کی شفاعت کر سکے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج تو اولادیں یہ سمجھتی ہیں نا ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، یا ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو نیک بنا دیں، ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں، چلو یہ بھی ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، یا یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور جس کو اجازت دیں گے، جس کے لیے وہ سفارش کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے لیے شفاعت کر سکیں گے جس کے لیے اللہ رب العزت چاہیں گے، جس کے لیے اللہ رب العزت اجازت دیں گے۔ اور وہ بندہ اس قابل ہوگا؟
اللہ کا اتنا محبوب ہوگا تو اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چاہیں گے نا کہ ہاں اس کی تھوڑی بہت کمی پیشی چلو معاف کرتے ہیں، اس کے لیے سفارش کر دو، اس کے لیے شفاعت کر دو۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اسی طرح وہ دنیا کے بھی تمام معاملات کو جانتا ہے اور دنیا کے بعد ہونے والے بھی تمام معاملات کو اس نے پلان کر رکھا ہے۔ آخرت کے بھی تمام معاملات کو وہ جانتا ہے کہ کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے، کو بھی جانتا ہے۔ جو انسان نہیں جانتا نا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہے، جو اس کے آگے ہے، اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جان سکتا۔ یہ بات ہمیں اپنے دلوں میں بٹھا، جتنا کہ اللہ رب العزت ان کو دیتے تھے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ ان دونوں کی حفاظت سے نہ اکتاتا ہے اور نہ تھکتا ہے۔ انسان تو ایک دن ڈیوٹی کر کے تھک جاتا ہے نا، یہ ہے اللہ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سوال کرنے پر انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ آیت اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک آنکھ ہوگی اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت جلالت سے روشن ہو چکی ہے، یعنی کسی کو زبردستی ایمان میں داخل نہیں کر سکتے، کفر سے ایمان کی طرف نہیں لا سکتے ہیں کسی کو زبردستی۔ اگر زبردستی لا کر بٹھا بھی دیں گے، اگر اس کا دل ہی نہیں اللہ کے ساتھ جڑا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، جب کوئی دین میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر تمام وہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، پھر اس کو لازم وہ ان حدودوں کا خیال کرنا پڑتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے حدود قرار دیا۔ ان باؤنڈریز سے اس کو باہر نکلنے کی پھر اجازت نہیں ہے۔ جب وہ داخل ہو جائے پھر زبردستی ہے، اس سے پہلے زبردستی نہیں۔ اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں کہ اس لیے جو شخص، زبردستی تو نہیں ہے کہ کوئی دین میں داخل ہو، لیکن جو داخل ہو جاتا ہے اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے جو ایمان لے آیا کفر کے بعد، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جس نے تمام سہارے چھوڑ کر اللہ کے سہارے کو پکڑ لیا، اللہ کی رسی کو تھام لیا، تو گویا اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا کہ اب وہ خود چھوڑے تو چھوڑے، لیکن جس کو تھاما ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ بھی تبھی چھوڑے گا جب وہ بندہ چھوڑے گا۔ آج تو کسی کو ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں نا، فلاں میری مدد کرے، فلاں میرا سہارا بنے، اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ آج اکثریت اولاد کیوں مانگتی ہے؟ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ وہ پھر وہ بنتی ہے سہارا، بنتی ہے الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو اپنا سہارا نہ بناؤ۔ اگر تم نے اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا، اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، تو تم نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، جو کبھی تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، جب تک کہ تم اس سہارے کو نہیں چھوڑو گے۔ کوئی آپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لے، جب تک آپ چھڑوائیں گے نہیں وہ نہیں چھوڑے گا نا، جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب انسان خود چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔
اور اگر انسان نہیں چھڑواتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت ہے یہ ساتھ، کتنا خوبصورت ہے یہ کڑا کہ جو کبھی چھوڑنے والا ہی نہیں ہے، ہمارے ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سب سہاروں سے منہ موڑ لیتا ہے نا، جو اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ میں نے تھامنا ہے تو صرف وہی کڑا تھامنا ہے جو سب سے مضبوط ہے، اسی سہارے کو پکڑنا ہے، تو پھر وہ سہارا اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج سے میں نے اور آپ نے بھی اپنے ہر معاملے میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں کون سا سہارا تھامنا ہے، کون سا کڑا پکڑنا ہے؟ اللہ رب العزت کا، جو ہمیں کبھی پھر تنہا نہیں چھوڑے گا، جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور نہ چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ اب ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا تھام بھی لیا، پکڑ بھی لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، ایسا مضبوط سہارا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب پھر ایمان لانے والوں کو اللہ نے تھاما ہے، اور ساتھ ہی ان کا کارساز بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خود ہوں گا، خود ان کا کارساز ہے۔ وہ انہیں کیا کرے گا پھر؟ جب ہم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاؤں گا۔ جس نے اللہ کو تھام لیا، اللہ کی کتاب کو تھام لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ان اندھیروں سے نکال لوں گا۔ کون سے اندھیرے؟ کون سے اندھیرے؟ کن اندھیروں میں ہم کھڑے ہوئے؟ جہالت کے اندھیرے، لا علمی کے اندھیرے، دنیا کی محبت کے اندھیرے، دنیا کے فتنوں کے اندھیرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں میں اس کی رہنمائی کروں گا اور اسے روشن راستہ دکھاؤں گا۔ اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے بھاگنے والے ہوتے ہیں، وہ کس کے ساتھی ہوتے ہیں پھر؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اور وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی دنیا میں لے جاتا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ جب شیطان کے راستے پر جاتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ روشنی سے لے کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی روشنی دینے کے بعد جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں، اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ رب العزت واپس ان کو جہالت کے، لا علمی کے اندھیروں میں نہ لے کے جائے، وہ واپس اسی دنیا میں نہ چلے جائیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بن جائیں ہم سب۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جہنمی جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر کون تھا؟ نمرود بادشاہ تھا۔ کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، یعنی اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس پر اس نے کیا کیا کہ ایک مجرم کو، جس کو سزائے موت دی جانے والی تھی، اس کو رہا کروا دیا، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک مظلوم کو مروا دیا۔ تو اس نے کہا لو دیکھ لو، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ حالانکہ یہ مثال بنتی ہے، زندگی دینا تو ایک اور چیز ہے، اور چیز ہے نا، یہ تو اس نے زندہ کو مارا تھا نا۔ وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لا کر دکھا۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ حیران پریشان ہے کہ اب یہ تو وہ نہیں کر سکتا نا، یہ تو اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو ایسے دلائل وہی دے سکتا ہے جو واقعی اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور ایسے دلائل کی طرف، ایسی روشنی کی طرف اسی انسان کی اللہ رہنمائی کر سکتا ہے جس نے اپنے رب کو مضبوطی سے تھام لیا۔
یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ زیادہ مشہور یہی ہے کہ حضرت عزیر کا نام آتا ہے اس میں، کہ جب وہ کسی بستی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی، تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسے ان کے دل میں خیال آیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا، کس طرح دوبارہ سے آباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 100 سال کے لیے ان کو بھی مار دیا، پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ اب 100 سال موت دینے کے بعد جب اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کتنی مدت گزری، کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ وہ اس لیے کیوں کہنے لگے؟ کیونکہ جب وہ اس بستی کے پاس سے گزرے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا، دن چڑھے ہوئے کا وقت تھا، اور جب وہ ان کو اٹھایا گیا تو شام کا وقت تھا، تو وہ سمجھے شاید دن کا کچھ حصہ ہی میں نے گزارا ہے، یا یہ کہ اگر بہت دیر بھی گزاری ہے تو شاید 1 دن کل صبح آیا ہوں گا اور اب آج شام ہو گئی۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک مرا رہا، یعنی 100 سال تک تو غائب رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں جانتا تھا لیکن صرف ایک آئینی یقین چاہیے تھا، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں نا بعض چیزیں ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، لیکن دل چاہتا ہے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ ہے اللہ رب العزت جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور کس طریقے سے کر سکتا ہے کہ 100 سال مردہ رہنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ہر چیز ان کو اسی حالت میں ملتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، یعنی یہ بھی مانتے تو تھے، بس دل میں ایک سوال آیا کہ وہ طریقہ کیا ہوگا، کہ کس طرح اللہ رب العزت مردوں کو اٹھائے گا۔ ہاں آتا ہے نا کبھی خیال دل میں کہ ہم مر جائیں گے اور وہ سیدھا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں، اور گل سڑ جائے گا گوشت، اور زمین کا حصہ بن چکے ہوں گے، تو اعضاء تو الگ الگ بکھر چکے ہوں گے، کچھ ہڈیاں باقی بچی ہوں گی، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اسی حالت میں کر دیں گے۔ فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو۔ 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور پھر ان کے ٹکڑے کر دو، اور پھر مختلف جگہ پر پہاڑ پر رکھ دو۔ جب تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اور جس رب نے ان انسانوں کو پیدا کیا، چاہے ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، چاہے کہیں کی کہیں چلی جائیں، چاہے زمین کا حصہ بن جائیں، اسی طرح قیامت کے روز جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارے گا تو یوں ہی دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، جس طرح انہوں نے پرندوں کو پکارا تو وہ بالکل اپنی اسی حالت میں ہو کر واپس پلٹ آئے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اب یہاں پہ کس چیز
کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے اجر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں ہوں. یعنی اگر انسان نے ایک دانہ خرچ کیا ہے تو اس کی مثال کیسے ہے کہ اس دانے میں جیسے 7 بالیاں ہیں. 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے کس نیت سے خرچ کیا ہے, پیچھے اخلاص کتنا تھا. اگر تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے تھا, اللہ کی محبت میں دیا تھا, تو وہ دانہ جو اس نے خرچ کیا تھا, وہ کھجور برابر جو اس نے صدقہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کو 7 گنا جیسی نیت ہوگی اس حساب سے اللہ تعالیٰ اجر بتا رہے ہیں. 7 گنا یا جیسے آ رہا ہے کہ 7 بالیوں میں 700, ہر بالی میں 100 دانے, 7 بالیاں ہوئی تو 700 بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح اگر تمہاری نیت جتنی خالص ہوگی, جتنا اس میں خلوص ہوگا, جتنا اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوگا, اتنا میں بھی اجر بڑھاتا جاؤں گا. جتنا تم اپنا اخلاص بڑھاتے جاؤ گے میں اتنا تمہارے لیے اجر بڑھاتا جاؤں گا. 7 گنا بھی دے سکتا ہوں, 700 گنا بھی دے سکتا ہوں, اور چاہوں تو اس سے بھی بڑھا کر تمہیں اس کھجور برابر صدقے یا اس دانے برابر صدقے کا اجر دے سکتا ہوں. یہ ہے ہمارے رب کی وسعت, یہ ہے ہمارا رب قدردان, ہماری نیکیوں کی قدر کرنے والا. ہے کوئی ایسا بدلہ دینے والا دنیا میں؟ ہے کوئی کسی کے ساتھ آپ نیکی کریں, ہے کوئی آپ کی نیکی کی ایسی قدر کرنے والا جیسی اللہ رب العزت کرتا ہے کہ ایک دانے کو کتنا بڑھا دیتا ہے؟ 7 گنا 700 اور اس سے بھی کئی زیادہ. جتنا پیچھے اخلاص ہوگا. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہر عمل میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب خرچ کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ صرف ہم مال نہیں آتا, اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنا علم, جو کوئی ہنر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ اگر آپ کسی پہ خرچ کر رہے ہیں, کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو جس خلوص سے وہ کام کر رہے ہیں, جس خلوص سے خرچ کر رہے ہیں اپنی کوئی بھی چیز, تو اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے, کوالٹی کو دیکھتا ہے. کتنی کوالٹی تھی, کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے. اللہ کی نظر میں کوالٹی اہمیت رکھتی ہے. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ اعزا دیتے ہیں. اب یہاں سے مال خرچ کرنا اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو, جو بھی تم چیز خرچ کرتے ہو, اس میں اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہے ہیں کہ خرچ کرتے ہو تو پھر احسان نہ جتلاؤ. کسی کو مال دیتے ہو تو اس پر احسان نہ جتلاؤ کہ ہاں فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ فلاں نیکی کی تھی اور تم میرے ساتھ ایسے برتاؤ کر رہے ہو. یا یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کچھ لوگوں پر احسان کرتے ہیں, ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں یا ان پر اپنا وقت خرچ کرتے ہیں, ان کے کسی بھی طرح سے کام آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, اگر کبھی کسی مجبوری سے یا کسی وقت میں اس نے ہم سے صحیح طرح سے بات نہیں کی تو ہم کیا کرتے ہیں, 100 لوگوں کو بتاتے ہیں, کرتے ہیں نا ایسے, 100 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ فلاں وقت میں نیکی کی تھی. تو دیکھو ذرا, آج تو اس کے مزاج ہی نہیں مل رہے. اب ہم نہیں جانتے کہ وہ بیچارہ اس وقت کس مشکل میں, کس پریشانی میں ہے, کس خیال میں ہے, لیکن ہم نے تو احسان جتلا دیا نا, ہم نے تو اپنی نیکی ضائع کر دی نا. اور نہ اعزا دیتے ہیں. احسان جتلا کر کیا احسان جتلا کر دوسرے کو کیا ہوتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے لیے مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ وہ اس کے عوض کسی کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. کسی کو تکلیف میں ڈالنا کیسے ہوتا ہے؟ احسان جتلا مطلب کسی پر نیکی کر کر اس کو تکلیف میں ڈالنا کیسے ہوتا ہے؟ بار بار جتلانا اور تانا مارنا اور ہاں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا, ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ جس وقت میں اس کو بلاؤں یہ میرے پاس حاضر ہو. اکثر جو ہماری میڈز ہوتی ہیں گھروں کی, ہم کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور ذہن میں یہی ہوتا ہے جب میں اس کو بلاؤں اس کو تو حاضر ہونا چاہیے, اتنا میں اس کے ساتھ کرتی ہوں, اتنا اور اتنا میں اس کو دیتی ہوں, اتنا اور اتنا میں اس کا خیال رکھتی ہوں, پھر یہ میرے ساتھ ایسے کرتی ہے. یہ باتیں ہم کرتے ہیں نا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شاید ہم نے کسی پر احسان کیا ہے, تو اگر ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو شاید ہم نے اس کو خرید لیا ہے.
اب وہ میرا غلام ہے، اب وہ میں جیسے چاہوں گی ویسے چلے گا، اس کی ضروریات، اس کی جو گھر کی مصروفیات ہیں وہ تو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، میں نے اس پر احسان کیا ہے، اب وہ میرا غلام ہے بس، اب وہ میں جیسے چاہوں اس کو ویسے کرنا چاہیے۔ ہاں، اور پھر دوسری طرف ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ بدلہ چاہ رہے ہیں، یہ میں اور آپ بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے، لیکن جو خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا اجر تو کس کے پاس ہے؟ ان کے رب کے پاس ہے۔ وہ کسی طرح کا بدلہ نہیں چاہتے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ فلاں جو جس کے ساتھ میں نیکی کر رہا ہوں وہ میری رسپیکٹ کرے، میری عزت کرے، میرا احترام کرے، وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے، وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ لوگ میری تعریف کریں۔ کیوں؟ اگر ہم تعریف بھی چاہتے ہیں تو ہم دنیا میں بدلہ چاہ رہے ہیں، ہم ریٹرن چاہ رہے ہیں دنیا میں۔ تو اگر ہم کوئی نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارا دل ان سب چیزوں سے پاک ہو، نہ ہمیں کسی کی تعریف کی طلب ہو، نہ ہمیں یہ طلب ہو کہ کوئی میری رسپیکٹ کرے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ یہ اور یہ نیکی کی، اور نہ ہی یہ تمنا ہو کہ اب میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور جب میں اس کو بلاؤں وہ میرے حاضر ہو، جب میں مجھے اس کی ضرورت ہو تو وہ بھی میرے کام آئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا گھروں میں، جب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ جب خود پر وہ وقت آتا ہے پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تو سب کے ساتھ ایسے کرتی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ایسے کرتا، میں تو سب کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جب میں تکلیف میں ہوتی ہوں، میں مشکل میں ہوتی ہوں، میرے کوئی کام نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب کیا کہ میں نے وہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا اس وقت اس کے ساتھ، میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں جب تکلیف میں آؤں گی تو دوسرا میرے کام آئے گا۔ بولتے ہیں نا ہم ایسے جملے، آج کسی کے ساتھ کرو گے تو دوسرا بھی تمہارے ساتھ کرے گا نا۔ اگر خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہوگا تو اللہ رب العزت خود بخود مددگار پیدا کر دیتے ہیں انسان کے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے، تمہارے اس صدقے سے معاف کر دینا نہ دینا بہتر ہے جس کے بعد تم لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، ایذا دو، جگہ جگہ بیٹھ کر ان کو نشر کرو، ان کی پردہ پوشی کرنے کی بجائے ان کی عیبوں کو اچھالو۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو۔ اب ریاکار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ وہ پھر اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اجر کہاں لینا ہے، اس کو پھر یقین ہی نہیں ہے آخرت کے آنے کا۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینا برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ یعنی ریاکار، دکھاوا کرنے والے اور جو دوسروں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، دوسروں سے اجر چاہنے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چٹیل پتھر۔ جب چٹیل پتھر کے اوپر مٹی جمتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب زوردار بارش ہوتی ہے وہ پتھر صاف ہو جاتا ہے، اتنا صاف شفاف ہو جاتا ہے کہ کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اوپر مٹی کی تہیں تھیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، قیامت کے روز وہ ایسے ہی خالی ہاتھ ہوں گے، ایسے ہی چٹیل پتھر کی طرح صاف ہوں گے جیسا کہ انہوں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ تو کیا فائدہ کہ اگر ہم اتنی محنت کریں، اپنا مال لگائیں یا اپنے وقت کسی کو دیں، لیکن ہم نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہوگا تو فائدہ کیا؟ ہمیں اجر نہیں ملے گا آخرت میں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں، ہم نے یہ اور یہ نیکیاں جمع کر لی آخرت کے لیے، لیکن کیا فائدہ؟ جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہی کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہیں، جس طرح وہ چٹیل پتھر خالی ہوتا ہے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کچھ چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اب پیچھے ریاکار لوگوں کی مثال دی گئی، اب اگلی آیت میں ان کی مثال دی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا، جو اپنا مال اللہ کی رضا طلب کرنے کی اور دل کی خوشی
اور دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. دل کی خوشی کیا؟ دل کی خوشی سے اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر یقین کے ساتھ. کس یقین کے ساتھ؟ کہ مجھے اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر آج میں کسی کی ضرورت پوری کر رہی ہوں، جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی زائد ضرورت چیزیں جو اللہ کے راستے میں ہم اس لیے روک لیتے ہیں خرچ کرنے سے کہ شاید مجھے کسی وقت اس کی ضرورت پڑ جائے، تو اس یقین سے دیتا ہے کہ اگر آج میں نے دے دی، کل مجھے ضرورت پڑے گی تو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے. تو اس کی مثال کیسے ہے؟ اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہے اور زوردار بارش اس پر برسے وہ اپنا پھل دگنا لاوے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے. جو بلندی پر ہوتے ہیں باغات، ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر زوردار مینہ ان پر برستا ہے، زوردار بارش ہوتی ہے تو وہ دگنا چگنا پھل لے کر آتے ہیں وہ باغات. لیکن اگر ادھر زوردار بارش نہیں بھی ہو رہی، ہلکی سی فوار ہی اس باغ کے لیے کافی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت یہاں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر خلوص دل سے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا بھی چاہنے کے لیے ساتھ کیا ہے؟ دل کی خوشی بھی شامل ہے اور یقین بھی ہے اللہ رب العزت کے وعدوں پر، تو پھر کیا ہے؟ تھوڑا ہی سی کیا ہوا عمل بھی دگنا چگنا پھل لائے گا اجر کے اعتبار سے، وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں پہ اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اللہ تمہاری نیکی کو جان رہا ہے، اللہ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے. اگر کسی نے نہیں بھی دیکھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس رب نے دیکھ لیا جس کو ہمیں دکھانا مقصود ہے، جس سے ہمیں چاہیے، جس سے ہمیں اجر چاہیے، جس سے ہمیں بدلہ چاہیے، اس نے دیکھ لیا. تو کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگوں کو دکھا کر کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ آج اگر وہ منہ پر آپ کی تعریف کر بھی دیں گے تو پیچھے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو نیکی کرتی ہے تو ساری دنیا میں نشر کرتی پھرتی ہے. اور جو ایسی نیکی کا سکون ملتا ہے وہ دوسری نیکی کا نہیں ملتا جو آپ 100 لوگوں کو بتا کر کرتے ہیں. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ایک بار میں کوئی چیز گن رہی تھی اور ناپ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک اونٹنی صدقہ کی، جس بندے نے ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے روز 700 اونٹنیاں لائے گا. وہی 700 والی بات آ گئی نا کہ اگر اس نے دل کی خوشی سے کی ہے، ہاں اخلاص جتنا اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 اونٹنیاں کا صدقہ لکھ کر اس کے اعمال نامہ میں جب وہ دیکھے گا تو ایک اونٹنی کی جگہ کتنی اونٹنیاں لکھی ہوں گی؟ 700. اگر واقعی خالصتاً اس نے اللہ کے لیے دی ہوگی تو. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جس نے کھجور برابر صدقہ کیا لیکن خالصتاً اللہ کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتے رہتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے میں نے تو کیا ہی نہیں، میں نے تو اتنے اعمال کیے ہی نہیں، اتنا اجر میرے لیے کہاں سے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یاد کرو فلاں وقت میں، انسان بھول بھی چکا ہوتا ہے وہ کھجور برابر صدقہ کر کے، اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں وقت میں، اللہ تعالیٰ کو وہ وقت بھی یاد ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں تم نے کھجور برابر صدقہ کیا تھا لیکن خالصتاً میرے لیے کیا تھا اور دل کی خوشی سے کیا تھا. تو آج میں اس کو بڑھاتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو گیا. تو کتنی ضرورت ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی، خالصتاً ہر کام اللہ رب العزت کے لیے کرنے کی. تو جب بھی ہم کوئی کام کوئی نیکی کرنے لگے اپنے دل سے سوال کریں میں کیوں کر رہی ہوں، کس لیے کر رہی ہوں؟ کہ میری نیت یہ تو نہیں کہ کوئی دیکھ لے، کوئی میری تعریف کر دے. اپنے دل سے اس وقت ہمیں یہ سوال کرنے چاہیے اور پھر اپنی زبان سے اپنے آپ کو یاد دہانی کروانی چاہیے کہ میں صرف اللہ کے لیے کروں اور اللہ تعالیٰ صرف آپ سے اجر چاہتی ہوں، مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کسی سے شہرت نہیں چاہیے. اور اگر اللہ کے ہاں شہرت ہوگی تو دنیا والوں میں خود ہی اللہ تعالیٰ شہرت ڈال دیتے ہیں. جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان پہ منادی کر دیتے ہیں
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ تمام آسمانوں پر منادی کر دیتے ہیں کہ تمام فرشتوں، آسمانوں کے فرشتوں، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان سے محبت کرتے ہیں، آپ سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سب فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ منادی زمین پر بھی کر دی جاتی ہے، تمام انسانوں کے دلوں میں بھی اس انسان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح جس انسان سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں اس کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں میں فلاں انسان سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور یہی منادی ساتوں آسمان پر کر دی جاتی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے اس انسان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور یہی نفرت انسانوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے پھر زمین میں، پھر سب انسان اس کو برا جاننے لگتے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان بول رہے ہوتے ہیں نا فلاں انسان بہت اچھا ہے، فلاں انسان بہت برا ہے، یہ انسانوں کی زبان میں فرشتے بول رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کی زبان سے بلوا رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ وہ اچھا بولے یا کسی کے لیے برا بولے۔ یہ اچھا اور برا اگر اللہ کی نظر میں انسان بن گیا تو سب کی نظر میں بھی خود بخود ویسا ہی بن جائے گا۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب اس میں ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو، ہرا بھرا باغ ہو، اور پھر ایک دم سے آگ کا بگولا آئے اور وہ سب جل کر راکھ ہو جائے، اب وہ انسان خالی ہاتھ رہ جائے، اور اب وہ جو انسان ہے وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب اتنی محنت نہیں کر سکتا کہ دوبارہ سے وہ سب کچھ کر سکے، اور بچے بھی اس کے چھوٹے ہیں، اب کیا ہے وہ خالی ہاتھ رہ گیا، محتاج رہ گیا۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو؟ لیکن جو ریاکار ہے، جو اللہ کے لیے نیکی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے روز وہ اسی طرح خالی ہاتھ رہ جائے گا کہ جس طرح وہ بوڑھا انسان اب دوبارہ محنت کر کے اتنا سب کچھ نہیں بنا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اور بچے بھی اس کے چھوٹے ہیں جو اس کا ساتھ دے کے یہ سب دوبارہ سے بنوا سکیں اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان بھی اسی طرح اس بوڑھے انسان کی طرح خالی ہاتھ ہوگا، نہ وہ اس وقت کچھ کر سکے گا اور نہ ہی اس کے پاس کچھ ہوگا۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ اب یہاں پہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، لیکن ناکارہ اور ردی چیزیں خرچ نہ کرو۔ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، کوئی سالن بھی ہم نے کسی کو دینا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں شاید نیکسٹ ٹائم دوپہر میں ضرورت پڑ جائے، فلاں ٹائم بچہ مانگ لے، ہاں جب وہ بالکل خراب ہونے کے قریب ہوتا ہے تب ہم نکال کر کسی کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں، ردی اور ناکارہ چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دو جو تم خود نہیں پسند کرتے، جو تم خود کھانا پسند نہیں کرتے، جو تم خود پہننا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح کپڑوں کی حالت جب وہ بالکل ناکارہ اور بالکل پھٹنے والے ہو جاتے ہیں، بالکل پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم کہتے ہیں اب یہ کسی کو دیں گے۔ اب وہ آپ کے قابل نہیں ہیں تو وہ کسی اور کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مومن تو وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب آپ خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ آج دے دیا تو کل تمہارا کیا بنے گا؟ کل اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھو، آج خرچ کر دیا تو کل کی یہ جو ضروریات ہیں یہ کون پوری کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وسوسات کون ڈالتا ہے؟ شیطان تمہیں فقیری کا خوف دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تم سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، بخشش کا بھی وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کا فضل کیا ہے؟ اس حوالے سے کہ اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں اپنے فضل اور رحمت سے محروم نہیں رکھے گا، تم اس کے راستے میں دو گے۔ دیکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے نا۔
تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے ذریعے دلوایا، ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے۔ صحابہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا وہ تو تمنا کرتے تھے، رویا کرتے تھے ایسے صحابہ کو دیکھ کر جو خرچ کرتے تھے کہ ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہی ہے اور اللہ میرے ہاتھ سے دلوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں دوں اللہ کے راستے میں، اور پھر دینے والے کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ ہر روز زمین پر 2 فرشتے اترتے ہیں نا، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دینے والے کو اور زیادہ دے اور جو نہیں دیتا اس کا پہلا بھی روک لے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دے دیا گیا۔ حکمت کیا ہے؟ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ صحیح وقت میں صحیح ڈیسیژن کون لے سکتا ہے؟ جس نے اپنے رب کی رسی کو تھاما ہوگا، جس کے ساتھ اس کے رب کی رہنمائی ہوگی، جس کی رہنمائی اس کا رب کر رہا ہوگا۔ اور رب کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حکمت کیا ہے؟ بہت بڑی خیر ہے۔ اور جس کو یہ مل گئی اس کو گویا ساری بھلائی مل گئی۔ ہر وقت ہم اس کیفیت میں ہوتے ہیں نا، یہ کام کریں یہ نہ کریں، اس وقت یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا یہ پہلے کر لوں یا یہ بعد میں کر لوں، یہ کروں یا یہ نہ کروں۔ تو جس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ساتھ ہوتا ہے پھر رہنمائی بھی اس کو وہی دیتا ہے، پھر وہ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حکمت عطا کر دے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کو دکھانا مقصود اس لیے نہیں ہوتا کہ میری واہ واہ ہو، وہاں دکھانا مقصود لوگوں کو ترغیب دلانی ہوتی ہے کہ لوگ بھی اس طرح خرچ کریں۔ تو پیچھے پھر ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ نیت پہ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ وہاں پہ آپ اس لیے دکھا کر دے رہے ہیں کہ لوگ بھی اس خیر کے کام میں حصہ ڈالیں، اس لیے نہیں دکھا کر دے رہے کہ میری واہ واہ ہو۔ اور اگر چھپا کر دو تو وہ بھی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب صدقے خیرات کا ایک اور فائدہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس لیے اگر کچھ گناہ جو انسان کے دل پر بوجھ بن جائیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دلوں کے اوپر وہ جو بوجھ ہوتا ہے گناہوں کا اس کو بھی دھو دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو تو تمہارے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ تم کو خود ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے، تمہیں تو صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہوں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی ان سے مراد کون؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں قربان کرنے والے ہیں۔ اب ان کی ضروریات کا کون خیال رکھیں گے؟ دوسرے لوگ خیال رکھیں گے۔ ان پر کون خرچ کریں گے؟ دوسرے لوگ خرچ کریں گے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، وہ کسی سے کچھ کہتے نہیں، کسی سے مانگتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں ان کو تو ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تو بہت ہے۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی پیشانیوں سے تم ان کو پہچانو گے۔ یہ بھی وہی پہچان سکتا ہے جو اللہ کا بندہ ہوگا۔
وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے تم ان کو کیا سمجھتے ہو، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، شاید ان کو ضرورت نہیں۔ تو ایسے لوگ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ایسے سفید پوش لوگ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرتے اور اللہ کے آسرے پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہچان کر ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس ما یغنی ہو، یعنی اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا، یعنی اتنا مال اس کے پاس ہے جو اس کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ تو وہ چہرہ کیسا ہوگا؟ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو ہر وقت اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، نہ وقت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز کی، نہ کسی موقع کی تلاش، نہ کسی موقع کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ جہاں جس وقت موقع ملے وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، نہ یہ انتظار کرتے ہیں اچھا جمع کرتے جو رمضان آئے گا اس میں خرچ کریں گے، باقی سال کوئی بھوکا مرتا ہے، مرتے ہیں دو، باقی پورا سال کسی کی ضروریات کو دیکھنا نہیں، جیسے ہی رمضان آیا تب صرف رمضان میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر وقت خرچ کرتے ہیں، وہ کسی وقت کا اور کسی موقع کا انتظار نہیں کرتے۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خطبی بنا دے، یہ اس لیے یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہی اسی میں رہیں گے۔ یعنی سود خور قیامت کے روز کس طرح اٹھے گا؟ جیسے کوئی باولا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کی ایسی مت ماری ہوتی ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ ایسا ہے گویا کہ اس کو شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تجارت اور سود ایک جیسی ہے، تجارت میں بھی تو نفع ہوتا ہے اور سود میں بھی نفع ہوتا ہے، تو وہ تجارت اور سود کو ایک ہی چیز سمجھتا ہے۔ کیا یہ ایک چیز ہے؟ تجارت میں تو دونوں چیزوں کے امکانات ہوتے ہیں نا، نفع کے بھی اور نقصان کے بھی، اور اس میں کوئی فکس پرائس نہیں ہوتے کہ تجارت میں آپ کو